آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی التابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات شان مصطفیٰ جہان مصطفیٰ کے تمام ناظرین کی خدمت میں عامر تحسین کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا اور بہت ہی معروف ہے، استاد، یعنی کہ معلم۔ معلم کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلا معلم تو والدین ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بتدریج وہ استاد ہوتے ہیں کہ جس پر آپ کو اپنا علم منتقل کرتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر یقیناً ہم اپنی نسلوں کی تربیت کے لیے اپنے انہی اساتذہ کے پاس بھیجتے ہیں، ان سے ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں، ان سے ہم دنیا کے علوم حاصل کرتے ہیں۔ وہ استاد مکمل رہنمائی کرتا ہے اور اپنے علم دوسروں تک منتقل کرتا ہے۔ ہم اگر دین اسلام کی روشنی میں معلم کی حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی معلم نظر نہیں آتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اور بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ بحیثیت معلم اگر دیکھی جائے، سمجھی جائے اور تاریخ کے ان پہلوؤں کو ان کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا نہ صرف اہل عرب بلکہ پوری دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین کی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ بحیثیت معلم آج ہماری گفتگو کا یہ مرکز اور محور ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم، ایک معلم ہونے کی حیثیت سے کیا خوبیاں ہونی چاہیے، ان کے اندر کیا اوصاف ہونی چاہیے، وہ معاشرے کا کس طرح سے ایک رہبر اور رہنما کے طور پر ابھرتا ہے، ان ساری باتوں پر ہم آج گفتگو کے لیے جو ہمارے ساتھ شریک مجلس ہیں، ممتاز عالم دین، بہت ہی بڑا نام ہے ماشاءاللہ سے، علامہ امین شہیدی صاحب، کئی اداروں کی علمی سرپرستی بھی فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے بہت ہی اچھے، بہت ہی پیارے ثنا خوان رسول موجود ہیں، شعیب امیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ علامہ صاحب، میں سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کروں گا اور وہ یہی ہے کہ انما بعثت معلما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت معلم جو خوبیاں ہیں، جو اوصاف ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ٹاپک بڑا خوبصورت چنا ہے۔ دیکھیے، معلم کا تعلق تعلیم اور تعلم سے ہے، اور عالم بشریت کا پہلا معلم خود خدا بند متعال کی ذات اقدس ہے۔ کیا بات! اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو پہلے انسان کے طور پر حضرت آدم کی جب تخلیق فرمائی تو آدم علیہ السلام کو جو کچھ سکھایا وہ اللہ نے سکھایا۔ کیا بات! اسی طرح سے باقی انبیاء کی سیرت میں، ان کی زندگی میں بھی آپ کو یہ بات نمایاں نظر آئے گی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ تعلیم اور تعلم اور معلم کی خصوصیت جو ہے یہ اللہ کی خصوصیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہستیاں سیکھ کر آتی ہیں وہ پھر اپنے نیچے کے باقی انسانوں کو سیکھنے اور سکھانے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ عالم بشریت کے استاد ہیں، تمام انسانوں کے استاد ہیں، بے شک، تمام انبیاء کے معلم ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام انبیاء کے سبحان بڑے اور بزرگ ہیں، باقی تمام انبیاء کی نوبت آپ کے بعد آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسوہ قرار دے کر گویا معلم بنایا۔ سبحان چونکہ قرآن کریم نے بھی نبی کریم کی جب گفتگو ہوئی تو کہا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کو لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ اسوہ وہی ہوتا ہے جو معلم ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ جب آپ یہ جو حدیث آپ نے ابھی بیان کی ہے، اسی حدیث کی ایک اور شکل ہے، لفظ تقریباً آپس میں ملتے جلتے ہیں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ سبحان اللہ، معلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاق سکھانے کے لیے بھیجتا ہے، اللہ اکبر، کیا بات۔ عالم بشریت کو حیوانیت سے نکالنے اور انسانیت کے دائرے میں لانے کا تعلق جو ہے اس کی روح کی تربیت سے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام اوصاف حمیدہ میں اپنے کمال پر تھے، لہٰذا قبل از این کہ وہ اپنی زبان سے دوسروں کو دعوت دیتے، اپنے عمل سے انہوں نے لوگوں کو دعوت کیا دیا ہے۔ بات، کیا بات۔ ایک معلم کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ اس معلم کا شاگرد جب اس معلم کے رہن سہن کو، اٹھنے بیٹھنے کو، گفتگو کو، خاموشی کو، چلنے کو، رکنے کو، سونے کو، جاگنے کو، کھانے کو، پینے کو، اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو جب دیکھتا ہے تو وہ پہلو خود اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ معلم اپنی زبان سے اس شخص کو اپنی پیروی کی دعوت دے، یہ شخص اس شخصیت کے ان پہلوؤں کو دیکھ کر خود بخود اس شخصیت میں جذب ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہت خوب۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اسلوب آپ دیکھ لیں، جب پہلی دفعہ آپ نے تمام سرداران قریش کو، مشرکین قریش کے بڑوں کو دعوت دی تو اس دعوت میں سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ میں کیا ہوں اور میری کیا خصوصیات ہیں اور میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں، نہیں، بلکہ ان سے اپنے بارے میں رائے پوچھی کہ تم مجھے کس نگاہ سے دیکھتے کیا ہو۔ بات ہے، کیا بات، بہت خوب۔ خود ان کا نبی کریم کو جس نگاہ سے وہ دیکھتے تھے وہ نگاہ اہم تھی۔ کیا بات، گویا اگر تم مجھے پازیٹیو نگاہ سے دیکھتے ہو تو پھر میری گفتگو کا پازیٹیو اثر ہونا چاہیے، نیگیٹو نگاہ سے دیکھتے ہو تو نیگیٹو اثر ہونا چاہیے۔ جب آپ نے اپنے بارے میں پوچھا کہ میں اگر تم سے کچھ کہوں تو تمہیں یقین آئے گا، نہیں آئے گا، باور کرو گے، نہیں کرو گے، تو جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو گزشتہ 40 سالوں میں سچ کے علاوہ کچھ بولتے نہیں دیکھا۔ یعنی اعلان نبوت سے قبل۔ جی، سبحان اللہ۔ اور آپ کو عملی زندگی میں امانت داری اور حسن خلق کے علاوہ کسی اور صفت میں ہم نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اس لیے جب آپ کی زبان سے کوئی بات نکلے گی تو ہم آنکھ بند کر کے اس کو کہیں گے کہ یہ بات سچ ہے، صدق ہے، سچائی ہے، حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں اضافہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر آ رہا ہے تمہارے خلاف، کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم اس پر عمل کر لیں گے اور فوری طور پر مان لیں گے۔ کہا لیکن اگر تمہیں پتہ چلے بعد میں کہ لشکر نہیں تھا تو پھر تم کیا کرو گے؟ بعض لوگوں نے ان کا اضافہ کیا ان باتوں کا۔ اچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر شک نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ سے گزشتہ اس پورے 4 دہائیوں میں ہم نے سچائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ جب آپ نے کہا تھا تب لشکر آ رہا تھا، اب ہم نے جب دیکھا تو لشکر شاید کہیں اور چلا گیا ہے۔ کیا بات، خوبصورت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معلم کی ذات اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے اثر کے اعتبار سے، دوسروں کے دلوں پر اپنی تاثیر کے اعتبار سے، اپنے بیہیویئر کے ذریعے سے، حسن خلق کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے جو اثر رکھتی ہے وہ اثر گفتگو کے ذریعے سے کبھی بھی نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے بہترین معلم وہ ہے جس کا عمل بولتا ہو، نہ جس کی زبان بولتی ہو۔ ماشاءاللہ۔ اس اعتبار سے جب آپ نبی کریم کی تعلیمات کا نچوڑ آپ دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ دوسروں کو خیر کی طرف دعوت دو، چونکہ خیر تعلیم ہے نا، بالکل تعلیم، خیر کی طرف دعوت دو، لیکن زبان سے نہیں بلکہ عمل سے دعوت دو۔ اب ایک گھر کے اندر ایک باپ بچوں کے لیے عملی طور پر معلم ہوتا ہے۔ کیا بات، بچے باپ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں چونکہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب باپ چاہے زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے، جو کچھ باپ کر رہا ہوتا ہے وہی چیزیں بچے کرتے ہیں، جو کچھ ماں کر رہی ہوتی ہے وہی کام بچے کرتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ نماز نہ پڑھے بچے سے کہے تم نماز پڑھو، یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ کہے کہ مجھے بہت پسند ہے کہ میرے بچے نیک بنے ہیں،
میرے بچے سچ بولیں، میرے بچے دوسروں کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ ہر باپ ہر ماں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو. کوئی والدین ایسے نہیں ہیں جو اپنے بچوں کو برا بنانا چاہیں. بالکل صحیح بات. لیکن اپنے بچوں کی نیکی چاہنے والے والدین کو پہلے خود نیک ہونا چاہیے، تاکہ ان کی زبان سے پہلے ان کے عمل کو دیکھ کر بچے خود بخود وہ نیکی سیکھیں. بالکل. لہٰذا معلمین جو والدین کی شکل میں ہیں یا کسی تعلیمی ادارے کی شکل میں ہیں، ان معلمین کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کا عمل ان کے گفتار اور ان کی گفتگو کی تصدیق کر سکے. لیکن اگر عمل اور گفتار میں فاصلہ ہوگا تو اس کے بعد وہ گفتگو الفاظ کا مجموعہ تو ہوگا، لیکن دل سے جو بات نہیں نکلتی وہ دل پر اثر بھی نہیں رکھتی. علامہ صاحب یہ تو بہت خوبصورت بات ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو استاد ہے وہ ایک مخصوص صرف تعلیم دینے کی حد تک وہ ایک استاد بنا ہوا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم سیرت مبارکہ دیکھتے ہیں اور جو ہمیں تعلیم ملتی ہے اس میں تو یہ ہے کہ وہ نہ صرف تعلیم دینے والا ہے بلکہ وہ تربیت بھی کرنے والا ہے. یہ تربیت کا پہلو کیسے اجاگر ہوگا استاد میں؟ دیکھیے، جب آپ علم کو الفاظ کے مجموعے کا نام دیں گے تو پھر وہ الفاظ بکیں گے. کیا بیچنے والا پیسے کے عوض ان الفاظ کو بیچ رہا ہوگا اور خریدنے والا پیسوں کے عوض خرید رہا ہوگا. اس اعتبار سے بیچنے اور خریدنے والے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے وہ جو قلبی کشش اور قلبی تعلق ہے وہ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا. اسلام نے استاد اور شاگرد، عالم اور متعلم، معلم اور شاگرد کے درمیان جو رشتہ بتایا ہے وہ رشتہ قلبی رشتہ ہے. جب تک یہ قلبی تعلق قائم نہیں ہوتا اس وقت تک لفظوں کی تاثیر آپ کو نظر بالکل نہیں آ سکتی. آج کی دنیا میں ایجوکیشن کو، یعنی دوسرے لفظوں میں علم کو متاع بازار بنا دیا گیا ہے. چونکہ یہ متاع بازار ہے اس لیے جس بچے کے فیملی کے پاس پیسہ ہے وہ قیمتی سے قیمتی استاد خرید لے گا. جب استاد بکنے کے لیے تیار ہو تو پھر اس کا ادب کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا، اس کی عزت کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اس کا احترام کبھی بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ آپ نے پیسہ دے کر خریدا ہے اور متاع جو خریدی گئی ہے اس کی عزت نہیں ہوتی، اس کا استعمال ہوتا ہے. کیا بات. جبکہ انسانی تربیت کے جو تقاضے ہیں ان میں استاد اور شاگرد کے درمیان جو رشتہ ہے وہ عاطفی، قلبی، باطنی، روحانی، فکری اور اخلاقی رشتہ ہے. اگر آپ نے کسی جانور کو، حلال گوشت جانور کو ذبح کیا ہے تو کہا جاتا ہے اس کا تزکیہ ہو گیا. تزکیہ کا مطلب اس جانور کے اندر کے نجس خون کا اس کے جسم سے باہر نکل جانا اور اس کے جسم کا پاک ہو جانا ہے. کیا بات ہے. آپ اگر بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد اس کے گلے سے نکلے ہوئے خون کو آپ دھو ڈالتے ہیں تو اس کا گوشت پاک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو پاکیزگی کا یہ عمل ہے، یہ پروسیس ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تزکیہ. تو قرآن کریم نے انبیاء کو انسانوں کے تزکیے کے لیے مبعوث قرار دے کر یہ بتایا ہے ہمیں کہ انبیاء انسانوں کے اندر کی نجاستوں کو، آلودگیوں کو، تاریکیوں کو، گناہوں کو، عدوان کو، سرکشی کو، یعنی وہ تمام درندگی اور حیوانی صفات جو انسان کو انسان بننے سے روکتے ہیں، ان حیوانی صفات کو کمزور کر کے ان کے اندر جو ملکوتی اور الہی صفات ہیں ان صفات کو طاقتور بنانے کے لیے آتے ہیں، اور اسی عمل کا نام تزکیہ ہے. لہٰذا جب انبیاء آتے ہیں تو انسانوں کے جسم کا خون باہر نہیں نکالتے بلکہ ان کے اندر کی ان عادات کو ختم کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ سرکشی پر اتر آتے ہیں. لہٰذا وہ جو سرکش جانور کو آپ رام کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کا مطیع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے سرکش انسان کو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا مطیع بنانے کا نام تربیت ہے اور تزکیہ ہے. کیا بات، کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت. یعنی آپ نے گویا کہ آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک معلم کے اندر تزکیے کی خوبی بھی موجود ہونی چاہیے اور اس کے اندر حکمت بھی موجود ہونی چاہیے کہ وہ کس حکمت سے دوسرے کی تربیت کر سکتا ہو. بہت ہی خوبصورت. ہمارے ساتھ ناظرین کرام شعیب امیر صاحب بھی موجود ہیں اور میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ کلام پیش فرمائیں.
میں نے کیا جو ذکر محمد زبان سے، میں نے کیا جو ذکر محمد زبان سے، رحمت کے پھول گرنے لگے آسمان سے، امی ہے اور واقف اسرار کائنات، امی ہے اور واقف اسرار کائنات، ایسا بشر تو بالا ہے وہم و گمان سے، ایسا بشر تو بالا ہے وہم و گمان سے، میں نے کیا جو ذکر محمد زبان سے، آمد مصطفیٰ ہے دعا، مانگ لو رحمت۔ خوش آمدید ناظرین، ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات شان مصطفیٰ جہان مصطفیٰ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے مختلف پہلو کے حوالے سے یہ بات واضح کی ہے کہ ایک معلم کے اندر کیا اوصاف اور کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور علامہ صاحب سے مزید بھی ہم کچھ جاننے کی اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، مختلف کہانیوں میں، واقعات میں ہم ایک لفظ سنا کرتے ہیں، اور وہ ہے اتالیق کا، کہ پہلے زمانے میں بادشاہ جو ہے وہ اپنے شہزادوں کی اور بچوں کی تربیت کے لیے اتالیق مقرر کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں جو ہم نے تھوڑا بہت جو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ صرف علم ہی نہیں بلکہ مختلف ہنر بھی، مختلف تربیت کے اور پہلو بھی جو ہے وہ ان کو اجاگر کرتے رہیں وہ۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں آج اس کا فقدان کیوں ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ایک انسان کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے، یعنی انسانی کمالات تک جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان چیزوں میں سے ایک اس کا علم ہے، کہ علم کے ذریعے سے اس کی فکر کو جلا عطا کیا جائے، اور اس علم کے ساتھ ساتھ اس کے عادات اور خصائل کی ترویج اور تربیت ہے۔ یہ جو آپ کسی بچے کو متمدن بنانا چاہتے ہیں، یعنی اس کو تمدن سکھانا چاہتے ہیں، اس کو ثقافت سکھانا چاہتے ہیں، اس کے کلچر میں، اس فرد کے ذاتی زندگی میں اس کے کلچر میں تبدیلی لاتے ہیں، تو یہ اس کی اسی تربیت کا حصہ ہے۔ آج کے دور میں آپ کے تعلیمی ادارے بن چکے ہیں، اور تعلیمی اداروں میں چونکہ تعلیم یعنی علم دوسرے لفظوں میں بکتا ہے، تو اس لیے صرف کتابوں پر زور ہوتا ہے، ورنہ اگر آپ قدیم روش تعلیم اور تعلم کو دیکھیں تو اس میں صرف بادشاہوں کی بات نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں اہل علم، اہل دانش
موجود ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وہ تمام ابزار، وہ تمام اوزار، وہ تمام وسائل بروئے کار لاتے تھے جس سے بچہ اپنی تربیت کے حوالے سے ہمہ پہلو تربیت پائے۔ دیکھیے انسان کی زندگی میں جو علم ہے نا وہ اس کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، سر بھی ہے، چہرے میں مختلف اعضاء ہیں، آپ کے دونوں بازو ہیں، دونوں ٹانگیں ہیں۔ اگر ان تمام چیزوں کے درمیان، تمام اعضاء کے درمیان جو بڑھنے کی رفتار ہے، نشو و نما ہے، وہ متوازن اور بیلنسڈ ہو تو آدمی بیلنسڈ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن اگر کسی دن آپ نے کسی ایسے بچے کو دیکھا جس کے ایک ہاتھ کے بڑھنے کی رفتار یا تیز ہو جائے یا سست پڑ جائے تو وہ ان بیلنسڈ ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اسی طرح سے سر کے بڑھنے کی رفتار دھڑ کی نسبت کم رہ جائے تو وہ ان کا چوہا بن جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو جو پنجاب میں علاقہ ہے تو، اور اگر بڑھنے کی رفتار تیز ہو جائے تو اس کی زندگی جو ہے وہ جیرن ہو جاتی ہے۔ بالکل بالکل صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود دھڑ کے نشو و نما کے حوالے سے بھی اس دھڑ کے مختلف اعضاء کے درمیان توازن یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہی توازن انسان کی روح کے حوالے سے ہے۔ انسان کی روح کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کے درمیان اگر توازن ہو تو انسان جہاں شجاع ہوگا وہیں پر دیندار بھی ہوگا، جہاں پر مہذب ہوگا وہیں پر با اخلاق بھی ہوگا، جہاں پر وہ عالم ہوگا وہیں پر شرافت مند بھی ہوگا، با شرف بھی ہوگا، چونکہ علم شرافت لے کے نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا ہاں، بہت علم بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں لیکن کمینگی کی انتہا پر ہیں، تو اگر علم نے شرافت دینا ہوتا تو پھر ان کی ڈگریاں ان کو شریف بناتی ہیں۔ شریف نام رکھنے سے یا ڈگریاں حاصل کرنے سے انسان نہیں بنتا، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ قدیم زمانے کی جو روش تھی وہ انبیاء کے ہاں بھی تھی، صلحاء کے ہاں بھی تھی، اولیاء اللہ کے ہاں بھی تھی، وہ اپنے بچوں کو بھی اور دیگر معاشرے کے بچوں کو بھی اس حوالے سے لا کر ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ان کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اور یہ صرف اسلامی معاشرے کی بات نہیں ہے، یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے کہ یہ صرف اسلامی معاشرے میں ایسا ہوتا تھا، نہیں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ چائنا کے جو اس کلچرل انقلاب کے بانی ہیں ماؤ زیتونگ، ان کا بیٹا جو ہے پڑھنے کے لیے چلا گیا یونیورسٹی، جب ڈگری لے کے واپس آیا تو باپ نے اس سے کہا کہ فلان علاقے میں میرا ایک دوست ہے، اس نے تمہاری باقی تعلیم کا اہتمام کرنا ہے، تم جاؤ اس کے پاس اور میرا رقعہ اس تک پہنچاؤ، جیسے وہ کہے ویسے تم نے کرنا ہے۔ اچھا، باپ کا رقعہ لے کے وہ اپنے والد کے اس دوست کے پاس چلا گیا، تو اس نے جب رقعہ لیا، پڑھا تو کہا کہ اچھا یہ جو تم نے جو کچھ پہنا ہوا ہے یہ اتارو اور مزدوروں والے کپڑے پہننے شروع کر دو۔ کپڑے پہن لیے، اس نے کھیتی باڑی پہ لگایا، اس نے مویشیوں پہ لگایا، اس نے جانوروں کے پالنے پر لگایا، محنت مشقت 5 سال اس کو اس کام پہ لگایا۔ پہلے اس نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی، اب اس نے پریکٹیکلی تربیت پائی ہے۔ کیا بات! اس پریکٹیکل تربیت کے نتیجے میں ہی ایک شخص اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ زندگی گزارنے میں ایک عام فرد کو کن کن سختیوں سے اور مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے، یہ اس کی تربیت کا حصہ ہے۔ اچھا، اگر وہاں پر آپ کو یہ مثال ملتی ہے تو ہم دین کی راہ میں جب دیکھتے ہیں تو دین میں بھی جہاں جسمانی مشقتوں کی تعلیم اور تربیت ہے وہیں پر روح کی مشقتوں کی تعلیم اور تربیت بھی ہے۔ یہ جو ہماری تعلیمی ہمارے ادارے ہیں یہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ بزنس کے ادارے ہیں۔ ان بزنس کے اداروں میں جو بچہ جا رہا ہوتا ہے وہ بھی سلیبس میں اور تمام کورسز میں یہ دیکھتا ہے، نہیں میں جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ اس پر توجہ دیں۔ جب ایک بچہ کسی یونیورسٹی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ اس یونیورسٹی کے تمام کورسز کو دیکھنے کے بعد معاشرے میں دیکھتا ہے کہ کس کورس کے نتیجے میں اس کو جو ڈگری ملے گی اس ڈگری کی ویلیو بنے گی اور اس کو پیسے ملیں گے۔ وہ کبھی بھی انسان بننے کے لیے نہیں جاتا، کبھی بھی وہ اخلاقیات سیکھنے کے لیے نہیں جاتا، کبھی بھی وہ اپنی تربیت کے لیے نہیں جاتا، بلکہ وہ ڈگری کے لیے جاتا ہے۔
اور وہ ڈگری جو لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں وہ بھی چن چن کے وہ ڈگریاں تلاش کرتے ہیں, وہ کورسز نکال کے لاتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک طالب علم کو اٹریکشن نظر آئے اور اس سے وہ زیادہ سے زیادہ پیسے بٹور سکیں. اس لیے جب آپ جدید یونیورسٹیز میں اساتذہ اور شاگردوں کے درمیان رشتہ دیکھتے ہیں تو دونوں مے خانے کے برابر کے شریک نظر آتے ہیں آپ کو, دونوں آپ کو ایک دوسرے کا سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ٹھٹے مارتے ہوئے, مذاق کرتے ہوئے, وہ تمام چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں جو ایک عام معاشرے کے اندر جہاں پر اخلاقی تربیت نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں. جبکہ استاد اور شاگرد کا رشتہ باپ اور بیٹے کے رشتے کی طرح سے ہے. ان کے درمیان جہاں پر محبت ہے, جہاں پر احترام ہے, وہیں پر ایک تقدس ہے, اور وہ تقدس ان کے اس بیہیویئر کے نتیجے میں ہے. اگر وہ بیہیویئر موجود ہو آپ کے اس تعلیم اور تعلم کے سسٹم میں تو پھر تو آپ نے بچے کو درست رستے پر لگا دیا. لیکن اگر اس کو آپ نے دفن کر دیا تو پھر آپ نے ڈگری بیچی ہے, علم کے نام پر کچھ الفاظ اور کچھ اصطلاحات بیچی ہیں, لیکن وہ شخص جب کسی سیٹ میں پہنچے گا تو وہ وہاں پر, فرض کریں اگر وہ انجینئر بنتا ہے تو پل بنائے گا اور وہاں پر سریا 2 نمبر کا استعمال کرے گا, سیمنٹ 3 درجے کی استعمال کرے گا اور سینکڑوں لوگوں کی جان سے کھیلے گا صرف اس لیے کہ اس کو چند پیسے اضافی ملے اور وہ اپنی دنیا بنا سکے. اور اگر وہ ڈاکٹر ہوگا تو وہ ایک چھوٹی سی دوا کے لیے اس مریض کو مرنے دے گا جب تک وہ پیسے لے کر نہ آئے, یعنی اس کی نظر میں پیسہ سب سے اہم ہوگا. جب آپ تعلیمی نظام کے تحت ایسے بچے تربیت کریں گے تو پھر وہ انسان نہیں ہوں گے, وہ کاروباری بزنس مین ہوں گے جن کے لیے سب کچھ پیسہ ہے, انسانیت نہیں ہے. جبکہ اسلام نے انسانیت سکھائی ہے اور انسانی معاشرے کی تشکیل کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. بہت ہی خوبصورت بات کی. لیکن علامہ صاحب میں آگے ابھی چونکہ بریک لینا ہے, لیکن بریک سے آ کے یہ آپ سے ضرور رہنمائی لوں گا کہ گو کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ سند جو ہے معاش کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. یہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن اس کے ذریعے سے بہت سارے مثبت فائدے بھی لوگوں کو پہنچ رہے ہیں. ایک ڈاکٹر بنتا ہے, ایک انجینئر بنتا ہے, ایک سائنٹسٹ بنتا ہے. گویا کہ اسی نصاب اور اسی سند ہی کے حصول کے نتیجے میں سارا کچھ ہے. یہ ناظرین کرام, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک وقفہ اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور انشاءاللہ علامہ صاحب سے مزید ہم رہنمائی حاصل کریں گے. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو رحمت. آمد مصطفیٰ ہے دعا مانگ لو رحمت. خوش آمدید ناظرین. ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات شان مصطفیٰ جہان مصطفیٰ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, اور آج ہمارا بڑا اہم موضوع ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم. بریک پر جانے سے قبل علامہ صاحب نے جس طرح جس خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی ہے, اس گفتگو کا ایک پہلو جو میں سمجھ سکا ہوں اپنی ناقص عقل اور فہم کے مطابق, وہ یہ ہے کہ جو موجودہ ہمارا سسٹم تعلیم کا ہے وہ, اور جو معلم جس طرح سے ہماری تربیت کرتا ہے یا ہمیں جو علم منتقل کرتا ہے, وہ محض صرف اور صرف جو ہے وہ حصول معاش کے لیے ہم سند حاصل کرتے ہیں. علامہ صاحب, کیا اس سے یہ تاثر نہیں نکلتا کہ یہ اس پورے جدید سسٹم کی پوری نفی ہے؟ یہ خوبصورت ہے سوال آپ کا اور اہم بھی ہے, چونکہ پھر وہی بات ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو ایک بیلنسڈ نظام کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب آپ تربیتی اور تعلیمی نظام کی بات کریں تو وہاں پر آپ کی گفتگو بھی تو بیلنس ہونی چاہیے. بالکل صحیح بات. کیا اس گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ جدید جو نظام تعلیم ہے یہ بالکل ریجیکٹڈ ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جدید تعلیمی نظام کے اندر اخلاقیات کی روح پھونکنے کی ضرورت ہے. بہت اچھا, بہت اخلاقیات کی روح. اگر اخلاقیات کی روح آپ نکال دیں گے تو وہ کاروبار ہے,
اچھا، اخلاقیات کی روح داخل کریں گے تو وہ انسانیت کی خدمت ہے. یہ آپ نے بہت ٹھیک ہے؟ خوبصورت وضاحت اب کی. اس میں چاہے دین ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. صحیح. چونکہ ہو سکتا ہے ایک مسلمانوں کا دینداروں کا معاشرہ ہو انتہائی کرپٹ ہو, بالکل صحیح. اور ایک ہو سکتا ہے ایسا معاشرہ ہو جہاں پر دیندار لوگ نہیں بستے لیکن صالح معاشرہ ہو. اپنے اس اخلاقی بیہیویئر کی وجہ سے, اخلاقیات کا تعلق صرف دین سے نہیں ہے, فطرت انسانی سے ہے. اس لیے اس فطرت انسانی کو آپ اگر اس طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اس معاشرے کے اندر ویلیوز کو آپ زندہ کر سکیں, تو پھر چاہے وہ معاشرہ مسلمان ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا, وہاں پر پھر وہ شخص, وہ فرد, وہ نظام انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرے گا. اب آپ ذرا دیکھیں, ہم الحمدللہ ایک نظریاتی ملک میں رہتے ہیں جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. اسلام کے نام پر آیا ہوا اور بنا ہوا ملک ہے, اور 98% مسلمان ہیں, ایسا ہی ہے بالکل ایسا. اور آپ اذانوں میں دیکھیں, مسجدوں میں دیکھیں, باقی عبادت گاہوں میں دیکھیں, آپ کو ساری چیزوں میں اہتمام نظر آتا ہے. لیکن کرپشن میں ہم اس انتہا پر کیوں ہیں؟ اس اخلاقی نظام کی کمزوری کی وجہ سے. جبکہ آپ یورپ میں چلے جائیں, مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ان کی بیٹی کا اس کے کمر کی ہڈی میں کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ یہاں پر کوئی علاج نہیں ہو سکتا تھا, تو انہوں نے مختلف دنیا کے ڈاکٹرز کو لکھا. تو سویڈن میں ایک ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے پاس لے آئیں, ہم اس کا علاج کرتے ہیں. یہاں پر کہتے ہیں ہم ہر ڈاکٹر اور ہر ہسپتال سے مایوس ہو چکے تھے. تو ان سے جب یہ بتا رہے تھے مجھے کہ میں نے جب ان سے پوچھا کہ کتنے پیسے لگیں گے, انہوں نے جو رقم بتائی وہ تقریباً 60,000 یورو تھی. کہنے لگے یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے. میں نے ان کو کہہ دیا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, اب میں اپنی بچی کا کوئی علاج نہیں کروا سکتا. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ 4 مہینے میری بچی گردن سے لے کر نیچے تک یہ تمام اعضاء اس کے اس پلاسٹر میں یوں بند رہے تاکہ اس کی ہڈی جو ہے ٹھیک ہو, لیکن 4 مہینے بعد دوبارہ جب کھولا گیا تو دوبارہ اس کی وہی صورتحال تھی. اس لیے ہم 3 دفعہ آپریشن کے بعد مایوس ہو چکے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ 1 مہینے کے بعد اس ڈاکٹر نے, جو یورپ کا سب سے بیسٹ ڈاکٹر تھا, اس نے مجھے لکھا کہ ہم نے بندوبست کر لیا, آپ صرف 10,000 یورو خرچ کریں, باقی سارے انتظامات ہم خود کریں گے, آپ اپنی اویلیبلٹی بتائیں. ہم نے اس کو بتائی, میں مختصر کر رہا ہوں. کہنے لگے جب ہم وہاں پر گئے تو میں نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر نے ایئرپورٹ سے مجھے ہسپتال تک سارا اہتمام کیا. جب میں ہسپتال گیا تو گیٹ پہ ایک بندہ منتظر تھا, اس نے مجھے لیا, کمرے میں لے گیا. میں سمجھا یہ ڈاکٹر کا جو ہے وہ فرنٹ مین ہے. تو جب ہم گئے تو دیکھا کہ خود وہی ڈاکٹر تھا. اس نے اپنے ہاتھوں سے سارے کام کیے, ساری فائلنگ کی. اس کے پاس نہ کوئی منشی تھا, نہ کوئی کلرک تھا, نہ کوئی ملازم تھا, نہ کوئی چائے بنانے والا تھا. اس نے یہ سارا کام خود کیا, میرے بچے کا آپریشن کیا, پیسے جو ہیں مجھ سے انتہائی کم لیے. اور اس کے بعد جب میرے پاس وہاں پر پیسے ختم ہوئے تو اس نے کہا کہ فکر نہ کرو, پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے, پہلے بچی کا علاج کرو. بچی کا علاج مکمل ہوا. میں نے کہا بھئی مجھے بل دیں. کہا کہ ابھی تم فکر نہ کرو, ابھی تم بچی کے علاج پر توجہ دو. جب بچی بالکل ٹھیک ہو گئی تو مجھے اس نے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ, ہم تمہیں ایک ای میل کے ذریعے سے لیٹر بھیجیں گے, پیسے ہوئے تو بھیج دینا. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ باتیں اس ڈاکٹر کو اور اس کے اس سسٹم کو مسیحیت نے سکھائی ہیں؟ بالکل نہیں, بلکہ آپ کے اس سسٹم میں موجود اخلاقی رویے اس کو اس نہج پر لے کر آئے ہیں. کیا بات ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس سسٹم کے اندر اگر آپ اخلاقی رویوں کو, ویلیوز کو, اقدار کو زندہ رکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان معاشرہ ہو تب جو ہے کامیاب ہوگا. نہیں, جبکہ آپ کے یہاں پر کیا صورتحال ہے, آپ کے اسی ملک کے اندر ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ اگر کسی زخمی کا, کسی مریض کا علاج کروانا چاہیں تو کن کن مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. روز اسکینڈلز آپ ٹی وی کے چینلز پہ دیکھتے ہیں, آپ اندازہ لگا لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اخلاقی رویے ہیں یہ اسی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہے. اگر یہ تعلیم اور تربیت کا سسٹم, آپ کے اس تعلیم کے سسٹم میں یہ اخلاقی رویوں کو سکھانے والا کام شامل ہو جائے تو آپ کا ملک بھی بڑا نام کما سکتا ہے اور گل و گلزار بن سکتا ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر یورپ کے اندر بھی آپ جہنم بنا سکتے ہیں. لہٰذا یہ آپ کے سسٹم پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سسٹم کس طرح کا ڈیولپ کر رہے ہیں. ایک طالب علم کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ استاذ کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ معلم ہے, وہ علم دینے والا ہے. ہم یہ بات
یہ فخر سے یہ بات کرتے ہیں کہ دینی مدارس میں تو الحمدللہ یہ معیار بہت اچھا قائم ہے کہ وہاں پہ ایک استاد کی جس طرح سے تکریم، تعظیم اور محبت، ادب ہے، وہ بالعموم ہمارے ہاں جو دنیاوی تعلیمی ادارے ہیں اس میں بھی ہے، لیکن بہت کم نظر آتا ہے۔ تو طالب علم کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے آپ کا سوال تو بڑا اچھا ہے، لیکن ایک اور پہلو کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم نے جب بات کی جدید ایجوکیشن کے نظام کی خرابیوں اور تعلیم اور تعلم کے جو تقاضے ہیں ان سے محرومی کی، تو کیا وہ تمام خوبیاں دینی اور اللہ کے دین سے منسوب اداروں میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ خود ایک سوال ہے نا۔ بالکل صحیح بات۔ دیکھیے کسی بھی گفتگو کا مطلب مطلق طور پر یہ نہیں ہوتا کہ یہ شعبہ مطلقاً غلط ہے اور وہ شعبہ مطلقاً درست ہے، نہیں، ایسا کبھی بالکل نہیں ہے۔ صحیح۔ ہر شعبے میں خرابیاں بھی ہوتی ہیں اور خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایک یونیورسٹی میں، جدید تعلیمی ادارے میں ایک بچے کو جب بھیجتے ہیں تو اس کو ایک آزاد فضا دیتے ہیں اور اختیار دیتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے اختیار کر لو، لیکن پیچھے آپ اس کو شعور بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ اس شعور کے نتیجے میں غلط چیز کا انتخاب نہیں کرنا۔ کیا بات، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ یہی کام دینی مدارس میں بھی ہونا چاہیے کہ دینی مدارس کے اندر بھی جب آپ ایک بچے کو تعلیم دیتے ہیں تو اس کو ایک کھلے ذہن کے ساتھ اختیار کا میدان فراہم کریں کہ اور اس کے ساتھ رہنمائی بھی کریں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ قرآن کی روش ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے رستے کی نشاندہی کر دی ہے، یہ رستہ غلط ہے، یہ رستہ